السلام علیکم، ہماری ادب پوائنٹ چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے علامہ محمد اقبال کی سیریز کا سٹارٹ کیا ہے، اس میں تھوڑا سا تعارف اور ان کی فکر پہ بات کی تھی، لیکن آج میں نے اپنے جب نوٹس دیکھے تو اس میں زیادہ اچھا مواد مجھے ملا اور میں نے کہا کیوں نہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اور اگر آپ غالب اور میر تقی میر کا موازنہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، یہ میرے یونیورسٹی کے دوران میں نے جو سر نے ہمیں پڑھائے تھے وہ مواد آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ علامہ محمد اقبال، اصل نام ان کا محمد اقبال، تخلص علامہ اقبال، تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877، جائے پیدائش سیال کوٹ، تاریخ وفات 21 اپریل 1938۔ حکیم الامت، مفکر ملت، دائے راز علامہ اقبال نے اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمان عالم کو بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگایا۔ علامہ اقبال نے اپنا پورا سرمایہ علم و فن، قوم و ملت کو بیدار کرنے اور ان کی ذہنی و فکری پرواز کو بلند کرنے میں لگا دیا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو شہر سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد اور سپر و برہمن تھے اور آبائی وطن ان کا کشمیر تھا، لیکن آپ کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیال کوٹ چلے آئے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، امام بی آل کمپٹیٹیو ایگزام میں، جیسے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے ایگزام، این ٹی ایس یا کوئی بھی ایم سی کیو یہ پوچھے جاتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں پائی، اس کے بعد آپ کا داخلہ اسکاچ مشن اسکول سیال کوٹ میں ہوا اور میٹرک بھی یہاں سے پاس کیا۔ آپ کے شفیق استاد مولانا میر حسن تھے۔ یہ عربی و فارسی کے جہد عالم تھے اور اقبال کی ذہنی و فکری تربیت میں ان کا اہم کردار رہا، اور انہوں نے ہی علامہ اقبال کے اندر اسلامی ذوق و شوق پیدا کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیال کوٹ میں داخلہ لیا اور یہیں سے ایف اے پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے اور ایم اے کی پڑھائی کے لیے داخلہ لیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت کے سامنے ثانویہ کرسم طے کرنے کا موقع ملا، جنہوں نے اقبال میں تجسس اور تحقیق کے صفات کو اجاگر کر دیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر آپ پہلے اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی ملازمت کہاں ہوئی تھی، تو اورینٹل کالج، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد 1905 میں قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے 3 سال رہ کر بار ایٹ لا کی سند حاصل کی۔ فلسفہ ایران پر ایک کتاب لکھ کر آپ نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ پھر آپ 1908 میں اپنے وطن واپس آ گئے۔ یورپ سے واپسی کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور نام بھی کمایا، لیکن بہت دنوں تک وہ اس سے منسلک نہیں رہ سکے۔ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی۔ آپ کی دوسری زوجہ کے وطن سے جاوید اور منیر کی پیدائش ہوئی۔ اقبال کی یہ اہلیہ ان کے ذہنی سکون اور اطمینان کا باعث رہیں۔ علامہ اقبال نے مختلف ممالک کی سیر بھی کی۔ 1931 میں وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے دوبارہ انگلینڈ گئے، وہاں سے اٹلی، مصر اور فلسطین کا سفر بھی کیا۔ آپ نے یہاں ہسپانیہ اور افغانستان کا بھی دورہ کیا۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام لاہور کے صدر بھی منتخب ہوئے اور انجمن کے اداروں کو نہایت حسن و خوبی سے چلاتے رہے۔ بعد میں وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ پھر آپ کو پنجاب مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ شاعری کی وجہ سے آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کے تمام دنیا میں پھیل گئی۔ قوم نے آپ کو ترجمان حقیقت، شاعر مشرق اور حکیم الامت کے خطابات سے نوازا۔ حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ ریاست بھوپال، یہ سر کا خطاب دیا جو ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا علامہ اقبال کو بھی سر کا خطاب دیا گیا تھا؟ اگر دیا گیا تھا تو کس کی طرف سے؟ تو حکومت برطانیہ نے دیا۔ ریاست بھوپال کی جانب سے آپ کے لیے 500 روپیہ ماہوار مقرر کیا گیا۔
کون سی ریاست ہے؟ بھوپال، اور 500 روپیہ۔ یہ دو جو ہیں MCQs میں کی نسبت سے پیپر میں آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی ساری شاعری میں قوم و ملت کے لیے تڑپ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر شعر ملت کے لیے اصلاح کا پیغام ہوتا ہے۔ کبھی وہ اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کو لہو گرماتے ہیں، کبھی افلاک پر کمند ڈالنے کو کہہ کر نوجوانان اسلام کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ عقاب و شاہین کی تمثیل سے نوجوانوں کو بلند خیالی اور بلند پروازی کا درس دیتے ہیں۔ اویس کرنی کا قصہ چھیڑ کر حب رسول کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ سچے عاشقان رسول میں سے تھے۔ حضور کے عشق میں ان کی آنکھیں ہمیشہ پرنم رہتی تھیں۔ علامہ نے خودی پر بہت زور دیا ہے۔ خودی سے ان کی مراد تکبیر یا خود نمائی نہیں ہے، بلکہ وہ خود شناسی سکھانا چاہتے تھے اور ایسے احساس دلانا مخصوص تھا کہ تمہارے اندر قدرت نے جو جوہر پنہا رکھے ہیں ان کو بروئے کار لا کر اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ خدا تعالیٰ کے منتخب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور عملی اور ذہنی طور پر اللہ کے اس قدر مقرب بن جاؤ کہ اس کی رحمتیں تم پر برسنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ بطور جمونہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ملاحظہ ہو: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ اپنے من میں اوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں اوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے مشہور اشعار تھے کچھ جو آپ سے شیئر کیے گئے ہیں۔ علامہ کے زیادہ کلام اسلامی نظریات کے مطابق کچے ہیں۔ آپ کا سارا کلام احکام الہی اور اسوہ حسنہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ان کی صرف ایک ہی شعر پر انسان عمل پیرا ہو جائے تو کامیاب مسلمان بن جاتا ہے اور دین و دنیا کی دولت اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو: یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں ہی مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں ہی مردوں کی شمشیریں۔ کچھ شعری مجموعے ان کے دیکھ لیتے ہیں اردو کے: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کریم۔ ویسے ان کا شعری مجموعہ جو ہے فارسی کا ہے پہلے، اردو میں بانگ درا ہے۔ ارمغان حجاز میں نصف حصہ اردو اور نصف فارسی میں ہے۔ فارسی شعری مجموعے پیام مشرق، اسرار خودی، رموز بے خودی۔ اسرار خودی کا ان کا جو ہے پہلا شعری مجموعہ ہے، لیکن اگر اردو کا پوچھا جائے تو وہ بانگ درا ہے۔ رموز بے خودی، زبور عجم، جوید نامہ، مسافر ان کی ہے نظم۔ پسچہ باید کرد اے اقوام مشرق، اردو شعری مجموعے ہم نے اوپر دیکھ لیے ہیں۔ یہ علم الاقتصاد ان کی پہلی نثری کتاب تھی۔ فلسفہ عجم، الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال فرمایا اور شاہی بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے۔ یوم اقبال کے موقع پر پوری دنیا میں بزم سجائی جاتی ہے اور آپ کے بیش بہا خدمات کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھی جامع معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ انشاءاللہ اس سیریز کی تیسری قسط میں ترتیب وار آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے سن میں انہوں نے کون سی ملازمت اختیار کی یا کس کے ساتھ شادی کی یا کہاں کس ممالک کی انہوں نے سفر کیا یا کہاں کون سی مجلس میں انہوں نے شرکت کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔